جو دل کے معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ نازک تو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا، غالباً مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا یا کسی نے، کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ایسا شخص جس نے جو ڈاکٹر تھا، ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، جس نے دل کے شعبے میں بھی کام کیا اور وہ لیکن پھر اس کا دل جون سا تھا وہ غیر مطمئن ہوا یا کہہ لیں جو بھی، تو پھر مجھے خدا حافظ کہنا پڑا مسلم لیگ نون کو۔ تو وجہ کیا بنی؟ دیکھیں میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو تنقید برائے تنقید کریں، اور میں نے کبھی نواز شریف صاحب کے بارے میں لب کشائی نہیں کی۔ ہاں، جن پالیسیز نے نواز شریف کو اور اس جماعت کو نقصان پہنچایا ہے اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، جس کا عملی مظاہرہ جون سا ہے وہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں ہوا، ان کے بارے میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں، اور عوام کو بتانا کہ کیا عوامل تھے کہ آج وہ مسلم لیگ نون جو کبھی نواز شریف صاحب کی سربراہی میں چاروں صوبوں میں حکومت بناتی رہی ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ میاں صاحب آتے رہے، کہ کیا ہوا جو ایک دم سمپل میجورٹی تک نہیں لے سکے، اور نامور لوگ پی ایم ایل این کے ان کی اپنی سیٹوں کے حوالے سے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ وہ فارم 47 کی مرہون منت ہیں۔ تو بہرحال میرا ایک تعلق رہا 18 سال، میں نے ڈے اینڈ نائٹ، میں نے مینٹل ورک بھی کیا، آپ کے سامنے میں نے لیگ ورک بھی کیا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ دیکھیے سیاست، مجھے نہیں پتہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں سیاست ان کے مطمع نظر کیا ہے۔ میرے مطمع نظر سیاست ہے عزت کے ساتھ، جس سیاست میں عزت نہیں ہے، تھینک یو سو مچ، اف یو ڈونٹ نیڈ می آئی ڈونٹ نیڈ یو، رویے ہوتے ہیں جو انسان کو کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کچھ رویے ایسے تھے کہ میں کچھ عرصے سے سمجھ رہا تھا، مثلا اگر میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پر تنقید کرتا رہا کہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جاب لیس یوتھ کے میں حوالے سے بات کرتا تھا، یا میں یہ کہتا رہا کہ یہ غلطی کی آپ نے الیکشن نہ کروا کر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران، تو یہ کوئی گناہ تھا میرا؟ میں نے تو کھڑے ہو کے ریکارڈ ہوں میں کہ میں نے سینٹ کے فلور پر میں تو پی ٹی آئی کی بہت مخالفت کی ہے، آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کسی پی ٹی آئی کے بندے نے دھمکی تو دور کی بات ہے، گلہ شکوہ تک نہیں کیا کہ یار تم بڑی سخت باتیں کر رہے ہو تم فلور کے اوپر، لیکن ان میں برداشت ہی نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں بس کہ جی حضوری، ایسا ایک خوش آمدید ٹولہ مسلم لیگ نون میں آ گیا ہے جس میں کچھ پرانے لوگ بھی ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ ایک منافقت کی میں سیاست کروں، اور جو میرے دل میں چیز یا میرے دماغ کو اپیل نہیں کر رہی ہے، تو میں نے کہا انف از انف، میں آئی ہیو پلیڈ مائی اننگ بڑی میں نے عزت آبرو کے ساتھ، حالانکہ پارٹی کے اندر سے مجھے کافی تکالیف سے گزرنا پڑا، لیکن میں نے اس وقت اگنور کیا جسٹ بیکاز آف نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ بہت میرے ساتھ ان کا رویہ برادرانہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، جو بھی تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد حالات ایسے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ اب اٹس شیئر ویسٹ آف ٹائم، کہ دیکھیں نا سیاست انسان کرتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کوئی اکنامک پروگرام ہونا چاہیے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، آپ کا 60% پلس یوتھ پاپولیشن ہے، اس کے وہ جاب لیس ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، کبھی آپ نعرہ مارتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پھر اسی نعرے کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ آپ دفن بھی کرتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو تو خود نہیں معلوم آپ کیا چاہتے ہیں، کہ آپ سوچئے کہ جو نواز شریف صاحب کا گراف 2018 میں تھا، کیوں کہ آپ کے ہاتھ میں نیریٹو تھا، جب اب نیریٹو چلا گیا ڈیالہ جیل میں، یو آر نیریٹو لیس، پی ایم ایل این نیریٹو لیس ہے، پھر آپ حکومت میں آتے ہیں 16 مہینے آپ نے جو یہاں ایک ڈیلیور نہ کر سکے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، پھر کالی
ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان آیا جی کہ اگر 2018 کی حکومت ہمیں واپس کرو تو 2024 کی ہم اسے واپس لے لو، ایسی کو بات نہیں تو کیا ان کی سیاست یہ خود کر رہے ہیں؟ کون؟ میاں نواز شریف اپنی سیاست خود کر رہے ہیں یا ان سے سیاست کروائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے جن نواز شریف صاحب کو میں جانتا تھا یا جانتا ہوں، جتنا بھی میرا ان کا انٹریکشن رہا، اب تو پچھلے کم از کم 1 سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، میاں صاحب ایک انقلابی اور ایک نظریاتی سیاست کی بڑی زبردست خواہش رکھتے تھے ہمیشہ، اور اس طرف میں نے ان کا جھکاؤ بھی دیکھا تھا، ہو رہا تھا. لیکن دیکھیں نا، آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں جب آپ کے گھر میں یا آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ ہوں جو مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی سیاست کرنا چاہ رہے ہوں، جو وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتے ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سلام کرتے ہوں اور میاں صاحب کے سامنے جا کے ایک اور تصویر دیتے ہوں، پکچر پیش کرتے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی تو جو بھی ذمہ داری ہے، چاہے لوگوں نے میاں صاحب کو کنونس کرتے تھے کہ جی آپ اب ہتھولا رکھو، یا کوئی اور تجاویز دیتے تھے یا کنونس کر لیتے تھے، تو پھر نواز شریف صاحب ان سے کنونس ہوئے نا، کہہ سکتے تھے، صدر تھے، ویٹو پاور تھی ان کے پاس. تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف اب کمپرومائزڈ سیاست کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے. کیسے؟ دیکھیں نا، آپ اب دیکھیے، کمپرومائز ان دا سینس کہ جو 2024 کا الیکشن ہوا اس میں ووٹ تو لوگوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہیں اور ڈالا تھا، آپ کو تو سمپل میجورٹی نہیں ملی. اس کے باوجود اگر آپ کی حکومت بنوائی گئی تو کمپرومائز سے ہی ہوا نا، اس کو کمپرومائز کہہ لیں، کنوینئنس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن تو سب کے سامنے ہے، عیاں ہے کہ بھئی یہ ہوا ہے ایسا. اور ان کو ظاہر ہے وہ اب ان کی وہ سیاست نہیں میں سمجھتا جو میاں صاحب کی ہے. چونکہ دیکھیے، میں ایک عرض کروں ملک صاحب آپ کو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جان، مال، اولاد، سب کچھ یہ ایک آزمائش ہے. جی. میاں صاحب پر بہت آزمائشیں آئیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں سرخرو ہوئے، لیکن یہ اولاد کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں صاحب اولاد کی آزمائش میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی ایک آپ اب دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کا سیٹ اپ، یہ ایک نیو ایڈیشن ہے پی ایم ایل این کا، جس میں تھوڑے سے پرانے لوگ بھی بلینڈ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اس جماعت کو، ایک کنٹریبیوشن نواز شریف صاحب کی تھی کہ جیسے قائد اعظم کے بعد نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ کو عوام کی اور سڑک کی جماعت بنایا، لیکن جو ان کے ارد گرد خوش آمدی ناچ کرنے والے، خوش آمدی رقص کرنے والے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی خوش آمد میں وہ ناچتے ہیں کہ ناچ ناچ کر پھر ایڑی مار کر گھنگرو توڑ دیتے ہیں، اتنی خوش آمدی لوگ ہیں یہ. انہوں نے نواز شریف کو بھی ڈرائنگ روم میں واپس بٹھا دیا ہے، اس کی جماعت کو بھی بٹھا دیا. کون لوگ ہیں وہ؟ یہی جو مفاہمتی ٹولہ تھا، جو یہ اڑ اڑ کے جہازوں میں لندن جاتے تھے، جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی تدفین جون سی تھی وہ اپنے ہاتھوں انجام دلوائی.